اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اگر ہم بیان کرنی چاہیں تو شاید ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تہجد کی نماز کا وقت رکھا ہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو نوازوں، ہے کوئی بندہ اپنی بیماری کا علاج مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ اس وقت بڑا ہی متبرک وقت ہوتا ہے، اللہ بابرکت وقت ہوتا ہے سحری کا۔ میرے بھائی، اس وقت کی فضیلت کے اوپر میں کچھ انشاءاللہ احادیث اور کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز میں صرف 2 نفل پڑھتا ہے اور ان 2 نوافل کے اندر 2 رکعتوں کے اندر وہ صرف قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں کی لسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ صرف 2 نفل پڑھ لیتا ہے، انعام کتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ غافلوں کی لسٹ سے اس کا نام ہی نکال دیتے ہیں کہ اس نے تہجد کی نماز کے 2 نفل پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں کی، غفلت برتنے والوں کے لسٹ سے نام نکال دیتے ہیں۔ پھر میرے بھائی، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے ان کے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر بتاتے تھے۔ صحابہ سے خواب سنتے تھے، ان کی تعبیر بتاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں بھی آج اپنا خواب بیان کرتا ہوں اور اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، لیکن وقت نہ ملا، نہ بات کر سکے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر بھی پیچھے گھر چلے گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی بہن تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے گھر میں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خواب آیا ہے کہ 2 آدمی ہیں جو مجھے لے کر چل رہے ہیں اور آگے آگ ہے۔ 2 آدمی ہیں، مجھے لے کے جاتے ہیں اور آگے آگ ہے۔ تو ایک اور آدمی مجھے یہ کہتا ہے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ عبداللہ گھبراؤ نہیں، خوف مت کھاؤ، کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا ہے اگر یہ تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ اچھا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کی ایج تھی 14 ایئرس، 14 سال عمر تھی اس وقت، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل عمر تھی 86 ایئرس، 86 برس، 86 سال۔ تو اب اس 14 سال سے لے کے 86 سال تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی تہجد کی نماز ترک نہیں کی۔ اتنے لمبے پیریڈ کے اندر انہوں نے ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جس دن تہجد کی نماز چھوڑی ہو۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر ایک خواب آتا ہے۔ اس دن خواب کیا آتا ہے کہ ایک ریشم کا ٹکڑا ہے، خوبصورت ریشم ہے، اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرف دیکھتے ہیں وہ ریشم کا ٹکڑا ان کو اسی طرف لے جاتا ہے۔ دائیں دیکھتے ہیں تو تا حد نظر دائیں لے کے چلا جاتا ہے، بائیں دیکھتے ہو تو بائیں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج مجھے یہ خواب آیا ہے کہ ریشم کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھا ہوں، وہ میں دائیں دیکھتا ہوں دائیں لے جاتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں بائیں لے جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے اگر بندہ تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ اچھا میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو، رات کی نماز کو، الفاظ کیا ہیں، رات کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ تو اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ دوسرا، یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے، سلف صالحین
کا شعار تھا، یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے، ولی اولیاء کا طریقہ تھا، ولی بھی یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ انسان جو لوگ اس وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بڑی قربت ہوتی ہے ان کی۔ پھر میں ایک مزے کی بات، ایک قرآن مجید کا سیکریٹ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ قرآن مجید کا سیکریٹ کیا ہے؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، ہم لوگوں نے کوئی اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کرنا ہو تو ہم لوگ مختلف انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیوز پے کرتے ہیں، فیس جمع کرواتے ہیں، اچھا وہاں پہ دے کے ہم لیکچر لے رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ ایسے پیرامیٹرز بتائے جائیں جن سے ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر سکیں، ہماری بات کے اندر اوتھینٹسٹی آئے، ہماری بات اوتھینٹک ہو، ہم لوگوں کو اپنی بات اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں۔ اچھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ سیکریٹ بتایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھے گا، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کا قیام، الفاظ ہے رات کا قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کے اندر پختگی، ایسی پختگی پیدا کرتے ہیں کہ اس کی بات کی کوئی بندہ کاٹ نہیں کر سکتا۔ اس بندے کی بات کے اندر ایسا ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، ایسی پختگی ہوتی ہے کہ اس بندے کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری چیز، اللہ تعالیٰ جو اس بندے کو اس کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وہ بہادری ہے۔ اس بندے کے اندر سے اللہ تعالیٰ بزدلی کو، کاہلی کو، ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہادر بنا دیتے ہیں، نماز تہجد کا پابند کے قیام اللیل کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بہادر بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی بندہ نقصان نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی کوئی بندہ اس کا نقصان نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ اچھا، بیماریوں کی شفا ہے، جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس نماز کے اندر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہر اس بیماری کو ختم کر دیں گے، جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ یقین کے ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور یقین جانیں تہجد کی نماز کے وقت بالکل تیر نشانے پہ لگتا ہے، آپ جو مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ اس وقت اللہ کی قسم ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ اور اپنے اندر اللہ کے ساتھ وہ ایک اس فیلنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میرے بھائی، اس نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو کھا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے گناہ برائیاں مٹ جاتی ہیں اس بندے سے جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں ایک اور بک میں پڑھ رہا تھا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جنتی کھڑے ہوں گے، ایک بندہ ایک ایسے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوگا جو ہوا میں اڑ رہا ہوگا۔ اچھا، وہ جو جنتی ہوں گے وہ اس کے اوپر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ یار یہ چیز ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ گھوڑا ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ ایسی سواری جو ہوا میں اڑتی ہے، سیر کرواتی جنت کی، تو یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دی۔ تو میرے بھائی، یہ انعام ان لوگوں کو ملنا ہے جو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ بھی اللہ کے فضل سے تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوں، اس وقت اللہ سے غافلوں کی لسٹ سے بھی اپنا نام خارج کروائیں، آپ کی بات میں روب بھی آئے گا، دبدبہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں پہ فضیلت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت رحمتیں برکتیں بھی اللہ کے فضل سے آپ کے اوپر، گھر میں برکت آئے گی، روزی میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت بڑھے گی انشاءاللہ۔ 5 وقت کی فرض نماز پڑھیں، 7 تہجد کی نماز کا قیام اللیل کریں، اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہر معاملہ آپ کا آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔